نہ طالب منصب، نہ طالب تعریف ہے، نہ طالب منصب، نہ طالب دینار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ جواب نمبر 3، تیسرا جواب یہ ہے اس حدیث کا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ عام عورتوں کے متعلق نہیں ہے کہ ہر عورت پر اس کو چسپا کر دیا جائے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر 3 طلاق دے تو وہ ایک شمار ہوگی، بلکہ اس کے اندر ان یدخل بہا کی قید موجود ہے، یعنی یہ حدیث اس عورت کے متعلق ہے، یہ حدیث اس عورت کے متعلق ہے جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور اس کا خاوند اپنی بیوی کو الگ الگ الفاظ میں اگر 3 طلاق دے دے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو وہ ایک طلاق شمار ہوگی، وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ جیسا کہ یہی حدیث ابو داؤد میں یہی روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے 3 طلاق دے دے تو وہ ایک شمار ہوتی ہے، وہ ایک طلاق ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں یہی مسئلہ تھا کہ 3 طلاق ایک ہوتی تھی۔ تو سامعین آپ غور فرمائیں کہ اس روایت میں جو صحیح مسلم کے ہو بہو الفاظ ہے، صحیح مسلم میں جو روایت موجود ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہاں پر بھی ابو داؤد شریف میں بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے اور ہو بہو وہی الفاظ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر ان یدخل بہا کی قید موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحیح مسلم والی جو روایت ہے اصل میں ایسی عورت کے متعلق ہے جس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی، اور صحیح مسلم کے جو مرکزی راوی ہے وہ طاؤس یمانی ہے، اس کی اپنی روایت بھی جو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، وہ روایت کیا ہے کہ طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے 3 طلاق دے دیتے وہ ایک شمار ہوتی ہے۔ تو طاؤس کی اپنی روایت کے اندر بھی رخصتی کی قید موجود ہے، ان یدخل بہا کی قید موجود ہے۔ تو ان دونوں ابو داؤد والی روایت اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں طاؤس کی روایت، ان دونوں روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسی بیوی جس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی الگ الگ الفاظ سے اگر 3 طلاق دے دے تو وہ 3 ہی شمار ہوگی۔ تو صحیح مسلم کی روایت کا مطلب یہ بنے گا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور میں غیر مدخول بہا کو، یعنی ایسی عورت جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس کو طلاق دینے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر اس کو کوئی خاوند اس کو الگ الگ 3 طلاقیں دے دیتا تو وہ ایک شمار ہوتی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو لوگوں نے اکٹھی دینی شروع کر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ کہا کہ اگر تم نے اکٹھی دی ہے تو وہ اب 3 ہی شمار ہوگی، اور مسئلہ بھی یہی ہے کوئی شخص اگر 3 طلاق الگ الگ دے غیر مدخول بہا کو تو وہ ایک شمار ہوگی، اور اگر اکٹھی 3 طلاق دے دے تو وہ 3 ہی شمار ہوگی۔ تو ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی نیا مسئلہ بیان نہیں کیا، شریعت کے حکم کو بدلا نہیں، بلکہ لوگوں نے طلاق دینے کا جو طریقہ اللہ کے نبی کے دور میں تھا اس کو تبدیل کر کے نیا طریقہ اختیار کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اسی طریقے پر ان کو رکھا اور مسئلہ بیان کر دیا کہ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اب اسی کے مطابق عمل ہوگا کہ تم نے اگر 3 دی ہے تو 3 ہی طلاق شمار ہوگی، اور یہی مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کے دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ اس حدیث کا چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ الزامی جواب ہے کہ اسی صحیح مسلم کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 451 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور میں متع کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اس کو منع فرما دیا۔ اب میرا غیر مقلدین حضرات سے اور سے یہ سوال ہے کہ اگر اس روایت کی وجہ سے آپ یہ کہتے کہ 3 ایک ہوتی تھی، کیوں؟ کیونکہ نبی کے دور میں ایسے تھا، تو اس روایت میں بھی ہے کہ نبی کے دور میں متع کر صحابہ کیا کرتے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی 2 سال یہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔
تو جو جواب آپ اس حدیث کا دیں گے وہی جواب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو طلاق کے متعلق حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اس کا بھی وہی جواب ہے۔ اور پانچواں جواب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ غیر مقلدوں کا دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو وہ ایک شمار ہوتی ہے، دعویٰ ایک مجلس کا ہے، لیکن دلیل ایسی پیش کی جن کا اپنے دعوے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دلیل جو صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ سامعین آپ غور فرمائیں، اس حدیث مبارکہ میں ایک مجلس کا ذکر تک نہیں ہے، ایک مجلس کا ذکر تک نہیں۔ اس میں تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی دور کے اندر 3 طلاق ایک ہوا کرتی تھی۔ وہاں تو ایک مجلس کا ذکر ہی نہیں ہے، تو جب ایک مجلس کا ذکر ہی نہیں ہے تو اس حدیث کو اپنی دلیل بنانا اور ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنا اور بطور دلیل کے اس حدیث کو پیش کرنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے اور عوام الناس کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہدایت نصیب فرمائے کہ دعویٰ کے مطابق دلیل پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ پیش کر رہے، تو لہٰذا آپ کو اس دلیل کو پیش کرنے سے باز آنا چاہیے۔ تو یہ جو انہوں نے پہلی روایت پیش کی، اس کا میں نے مختصر جواب دیا، ورنہ محدثین نے اس کے اور بھی جواب دیے ہیں، علماء کرام نے اور بھی جواب دیے ہیں جو اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو ان جوابات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ روایت شاذ ہے اور ناقابل عمل ہے اور ناقابل حجت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فتوے کے بھی خلاف ہے۔